یا اللہ، میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتی تیری مصلحت کو۔ تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے، میرا فلاں بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبرائیل علیہ السلام اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاں بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش پہ رہنے والے فرشتے اور ان کے ارد گرد رہنے والے تمام فرشتے اور جہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تب بھی میں نے جانا صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہترین ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو، پھر ایک وقت آتا ہے وہ تمہیں تمہاری چاہت سے ملوا دیتا ہے۔ صبر کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی سوچا ہے جب وہ چیز تمہیں اللہ دے گا، اس کی خوشی کتنی ہوگی۔ جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلے پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیریں پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو اس کو رات کے پچھلے پہر میں پا لیجئے۔ جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا قبول کی جا چکی ہے۔ وہ دیر فقط اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس کے ساتھ دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ کچھ پریشان کر رہے ہیں، اداس ہو، فیصلے نہیں کر پا رہے ہو، تو ایک بار اللہ سے بول کے دیکھو، اسے بتاؤ، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اس سے دعا مانگو۔ پھر دل سے یہ خوف نکال دو کہ کیا ہوگا کیا نہیں۔ جو بھی ہوگا بہترین ہوگا، اسے ہی توکل کہتے ہیں۔ جب توکل اتنا مضبوط ہو جائے تبھی معجزے ہوا کرتے ہیں۔ بس تمہیں اپنے معجزے کا انتظار کرنا ہے توکل سے۔ اللہ تمہارے دل کا حال جانتا ہے، بس دعا کرو اور معاملہ اس پر چھوڑ دو۔ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا ہے جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے، تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پہ پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل
کتنا اجر ملتا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کہ کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے، صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہماری ہر آرزو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے تو ساتھ ہوتا ہے۔ صبر ایک بہت مشکل آزمائش کا نام ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات ایسے آتے ہیں جب انسان کہتا ہے کہ آخر کب تک، میں ہی کیوں، اور بے شک یہ فطرتی طور پر ہوتا ہے۔ بہت تھک جاتا ہے انسان، مگر ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی آزمائش جتنی مشکل ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم ہوتا ہے۔